واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قسط نمبر 27 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ابو لہب اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا، اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسودہ حضلی۔ ناظرین، ان میں سے حکم بن ابی العاص یہ اموی خلیفہ مروان بن الحکم کے باپ ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی۔ چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھے ہانڈی میں جا گرتی۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ایک گھروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے ان سے بچ سکیں۔ ناظرین، بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے: اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ پھر اسے سائیڈ پر ڈال دیتے۔ ناظرین، عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں اور بڑھا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں باز نے باز سے کہا: کون ہے جو بنی فلاں کے اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں؟ ناظرین، اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوج لے کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوج ہٹا کر پھینکی۔ ناظرین، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا: اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر دعا کی: اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ ناظرین، انہوں نے 7ویں کا بھی نام گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ناظرین، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، ابو جہل نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکتا رہا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا۔ ناظرین، دیکھتے ہی بولا: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسی دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو، اللہ کی قسم، اس وادی یعنی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی ہے۔ ناظرین، اس پر اللہ
تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، فَلْيَدْعُ نَادِيَ، اچھا تو بلائے اپنی محفل کو، ہم بھی سزا کے فرشتے کو بلائے دیتے ہیں۔ ناظرین، اس ڈانٹ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز آنے والا نہ تھا، بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک بار سرداران قریش سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے۔ جواب دیا گیا، ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کروں گا۔ ناظرین، اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس ظام میں چلا کہ آپ کی بے حد گستاخی کرے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے۔ ناظرین، لوگوں نے کہا، ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہول ناکیاں ہیں اور پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، امیہ بن خلف کا وتیرہ تھا کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے ادبی کرتا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ترجمہ، ہر لعن طعن اور برائیاں کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ناظرین، ابن حشام کہتے ہیں، ہومزہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارہ کرے، اور لمزہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرے اور انہیں اذیت دے۔ ناظرین، امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے سخت سست کہا، عتاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرے۔ ناظرین، چنانچہ اس بدبخت نے ایسا ہی کیا، نہایت بے ادبی اور گستاخی کی اور چلا گیا۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع سے جناب حضرت ابو طالب کی حمایت و حفاظت حاصل تھی۔ وہ مکہ کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص بڑی مشکل سے ان کے عہد توڑنے اور ان کے خان وعدے پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کر سکتا تھا۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دن بدن بڑھتے اثرات نے قریش کو سخت پریشانی اور کشمکش سے دو چار کر رکھا تھا۔ یہ صورتحال تقاضا کر رہی تھی کہ کسی ناپسندیدہ دائرے میں پڑے بغیر اس مشکل سے نکلنے کے لیے سنجیدگی سے غور کریں۔ ناظرین، بالآخر انہیں یہ راستہ سمجھ میں آیا کہ سب سے بڑے ذمہ دار جناب ابو طالب سے بات چیت کریں۔ ناظرین، اشراف قریش سے چند آدمی جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، بنی عبد شمس، ابو البختری بن حشام، بنی اسد، ناظرین، ولید بن مغیرہ، بنی مخزوم، عاص بن وائل سہمی، بنی سہم، نبیہ بن حجاج اور ابو سفیان بن حرب، بنو امیہ شامل تھے۔ ناظرین، جناب ابو طالب کے پاس گئے اور بولے، ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، ہمارے دین کی عیب چینی کی ہے، ہماری عقلوں کو حماقت زدہ کہا ہے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ قرار دیا ہے، لہٰذا یا تو آپ انہیں اس سے روک دیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی ہماری طرح ان سے مختلف دین پر ہیں، ہم ان کے معاملے میں آپ کے لیے بھی کافی رہیں گے۔ ناظرین، اس کے جواب میں جناب حضرت ابو طالب نے نرم بات کہی اور انہیں نرمی سے سمجھا کر رخصت کر دیا۔ ناظرین، چنانچہ وہ واپس چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سابقہ طریقہ پر رواں
رواں دواں رہتے ہوئے اللہ کا دین پھیلانے اور اس کی تبلیغ کرنے میں مصروف رہے۔ لیکن جب قریش نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے تو انہوں نے سرداران قریش پر مشتمل دوسرا وفد حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا۔ اس وفد نے ابو طالب سے کہا، ہم نے اس سے قبل ایک وفد آپ کے پاس بھیجا تھا لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ ہم نے آپ کا پاس و لحاظ رکھا ہے مگر ہم اپنے بزرگوں کی توہین اور اپنے دیوتاؤں کی بے عزتی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہمارا مطالبہ ہے کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے کو تبلیغ سے روک دیں یا پھر درمیان سے ہٹ جائیں تاکہ دونوں میں سے کسی ایک کا تصفیہ ہو جائے۔ ناظرین، جب حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ مخالفت بڑھتی جا رہی ہے اور اب قریش مزید تحمل نہیں کر سکتے اور میں تنہا قریش کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختصر لفظوں میں کہا، اے میرے بھتیجے، اپنی اور میری جان پر رحم کرو اور میرے اوپر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ ظاہری طور پر تو حضرت ابو طالب ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی اور پشت پناہ تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پائے ثبات میں بھی لغزش آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، چچا جان، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے فرض سے باز نہ آؤں گا حتیٰ کہ اللہ اس کام کو پورا کرے گا یا میں خود اس پر نثار ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پر اثر جواب نے حضرت ابو طالب کو سخت متاثر کیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر یہ اشعار کہے، واللہ وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمعیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلا مکھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 28 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔